رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور قائم رکھو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور دیا کرو زکوٰۃ، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور بھولتے ہو اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ اور تم تو پڑھتے ہو کتاب، افلا تعقلون پھر کیوں نہیں سوچتے ہو، واستعینوا بالصبر اور مدد چاہتے ہو صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے، وانھا لکبیرۃ اور البتہ وہ بھاری ہے، الا علی الخاشعین مگر انہی عاجزوں پر، الذین یظنون جن کو خیال ہے کہ وہ روبرو ہونے والے ہیں، انہم ملاقو ربہم اپنے رب کے، وانہم الیہ راجعون اور یہ کہ ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ خلاصہ تفسیر اور قائم کرو تم لوگ نماز کو یعنی مسلمان ہو کر، اور دو زکوٰۃ کو اور عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ۔ علماء بنی اسرائیل کے بعض اقارب مسلمان ہو گئے تھے، جب ان سے گفتگو ہوتی تو خفیہ طور پر یہ علماء ان سے کہتے تھے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں، ہم لوگ تو کسی مصلحت سے مسلمان نہیں ہوتے مگر تم اس مذہب اسلام کو نہ چھوڑنا۔ اسی بنا پر حق تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا غضب ہے کہ کہتے ہو اور لوگوں کو نیک کام کرنے کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کو، اور اپنی خبر نہیں لیتے، حالانکہ تم تلاوت کرتے رہتے ہو کتاب کی یعنی توریت کی، جس میں جا بجا ایسے عالم بے عمل کی مذمتیں مذکور ہیں، تو پھر کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور مدد لو اگر تم حب مال اور حب جاہ کی وجہ سے ایمان لانا دشوار معلوم ہوتا ہو تو مدد لو صبر اور نماز سے، یعنی ایمان لا کر صبر اور نماز کا التزام کرو تو یہ حب مال و جاہ دل سے نکل جائے گی۔ اور اگر کوئی کہے کہ خود نماز اور صبر تو التزام بہت دشوار ہے تو سن لے کہ اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے قلوب میں خشوع ہو ان پر کچھ بھی دشوار نہیں۔ وخاشعین وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں اس کا کہ وہ بے شک ملنے والے ہیں اپنے رب سے، اور اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں تو اس وقت اس کا حساب کتاب بھی دینا ہوگا۔ ان دونوں خیالوں سے رغبت بھی پیدا ہوگی، خوف بھی، اور یہی دو چیزیں ہر عمل کی روح ہیں۔ معارف و مسائل ربط آیات بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اور احسانات یاد دلا کر ایمان اور عمل صالح کی طرف دعوت دی ہے۔ پچھلی 3 آیتوں میں ایمان و عقائد سے متعلق ہدایات تھیں، اور ان 4 آیتوں میں اعمال صالحہ کی تلقین ہے، اور ان میں جو اعمال سب سے زیادہ اہم ہیں ان کا ذکر ہے۔ اور حاصل مطلب آیات کا یہ ہے کہ اگر تم کو حب مال و جاہ کا غلبہ سے ایمان لانا دشوار معلوم ہوتا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ صبر سے حب مال گھٹ جائے گی، کیونکہ مال اسی وجہ سے مطلوب و محبوب ہے کہ وہ ذریعہ ہے لذات و شہوات کے پورا کرنے کا۔ جب ان لذات و شہوات کے مطلق العنانی چھوڑنے پر ہمت باندھ لو گے تو پھر مال کی نہ فراوانی کی نہ ضرورت رہے گی، نہ اس کی محبت ایسی غالب آئے گی کہ اپنے نفع نقصان سے اندھا کر دے، اور نماز سے حب جاہ کم ہو جائے گی، کیونکہ نمازی میں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی پستی اور عاجزی ہی ہے۔ جب نماز کو صحیح ادا کرنے کی عادت ہو جائے گی تو حب جاہ و منصب اور تکبر و غرور گھٹے گا۔ اصل مادہ فساد جس کے سبب ایمان لانا دشوار تھا یہی مال و جاہ کی محبت تھی، جب یہ مادہ فساد گھٹ گیا تو ایمان لانا آسان ہو جائے گا۔ اب سمجھیے کہ صبر میں تو صرف غیر ضروری خواہشات اور شہوات کا ترک کرنا ہے، اور نماز میں بہت سے افعال کا واقع کرنا بھی ہے، اور بہت سی جائز خواہشات کو بھی وقتی طور پر ترک کرنا ہے، مثلاً کھانا پینا، کلام کرنا، چلنا پھرنا، اور دوسری انسانی ضروریات جو شرعاً جائز و مباح ہیں ان کو بھی نماز کے وقت ترک کرنا ہے، وہ بھی اوقات کی پابندی کے ساتھ دن رات میں 5 مرتبہ، اس لیے نماز نام ہی کچھ افعال معینہ کا، اور معینہ اوقات میں تمام ناجائز و جائز چیزوں سے صبر کرنے کا۔ غیر ضروری خواہشات کے ترک کرنے پر انسان ہمت باندھ لے تو چند روز کے بعد طبعی تقاضا بھی ختم ہو جاتا ہے، کوئی دشواری نہیں رہتی، لیکن نماز کے اوقات کی پابندی اور اس کے تمام شرائط کی پابندی اور ضروری خواہشات سے بھی ان اوقات میں پرہیز کرنا، یہ انسانی طبیعت پر بہت بھاری
اور دشوار ہے۔ اس لیے یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ایمان کو آسان بنانے کا جو نسخہ تجویز کیا گیا کہ صبر اور نماز سے کام لو، اس نسخہ کا استعمال خود ایک دشوار چیز ہے، خصوصاً نماز کی پابندیوں کا۔ تو اس دشواری کا علاج کیا ہوگا؟ اس لیے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے، مگر جن کے قلوب میں خشوع ہو ان پر کچھ بھی دشوار نہیں۔ اس میں نماز کے آسان کرنے کی ترکیب بتلا دی گئی۔ حاصل یہ ہے کہ نماز میں دشواری کی وجہ اور سبب پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ انسان کا قلب خوگر ہے میدان خیال میں آزاد پھرنے کا، اور سب اعضائے انسانی قلب کے تابع ہیں۔ اس لیے قلب کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اس کے سب اعضاء بھی آزاد رہیں، اور نماز سراسر اس آزادی کے خلاف ہے۔ کہ نہ ہنسو، نہ بولو، نہ کھاؤ، نہ پیو، نہ چلو وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے قلب ان تقدیرات سے تنگ ہوتا ہے، اور ان کے تابع اعضائے انسانی بھی اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ سبب اس دشواری اور گرانی کا قلب کی حرکت فکر یہ ہے کہ تو اس کا علاج بس سکون سے ہونا چاہیے۔ اس لیے خشوع کو نماز کے آسان ہونے کا ذریعہ بتایا گیا، کیونکہ خشوع کے معنی ہی سکون قلب کے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سکون قلب یعنی خشوع کس طرح حاصل ہو؟ تو یہ بات تجربہ سے ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے قلب سے مختلف افکار و خیالات کو براہ راست نکالنا چاہے تو اس میں کامیابی قریب بمحال ہے، بلکہ اس کی تدبیر یہ ہے کہ نفس انسانی چونکہ ایک وقت میں دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اگر اس کو کسی ایک خیال میں محو مستغرق کر دیا جائے تو دوسرے خیالات و افکار خود بہت دل سے نکل جائیں گے۔ اس لیے تلقین خشوع کے بعد وہ خیال بتلاتے ہیں جس میں مستغرق ہو جانے سے دوسرے خیالات دفع ہوں، اور اس کے دفع ہونے سے یہ حرکت فکریہ قلب کی منقطع ہو کر سکون حاصل ہو، اور سکون سے نماز میں آسانی ہو کر اس پر مداومت اور پابندی نصیب ہو، اور اس پابندی سے کبر و غرور و حب جاہ کم ہو، تاکہ ایمان اس کے راستہ میں جو حائل ہے وہ دور ہو کر ایمان کامل ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا مرتبہ علاج اور مرتب ہے۔ اب اس خیال مذکورہ کی تلقین و تعین اس طرح فرمائی کہ وہ خاشعین وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں اس کا کہ بے شک ملنے والے ہیں اپنے رب سے، تو اس وقت اس خدمت کا خوب انعام ملے گا، اور اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں، تو اس وقت اس کا حساب کتاب بھی دنیا میں ہوگا، اس حساب کتاب بھی دینا ہوگا۔ ان دونوں خیالوں سے رغبت و رہبت یعنی امید و خوف پیدا ہوں گے۔ اول تو ہر خیال محمود میں مستغرق ہو جانا قلب کو نیک کام پر جمع دینا ہے، خصوصاً امید وہم کا خیال اس کو تو خاص طور پر دخل ہے نیک کام میں مستعد کر دینے کے لیے۔ اقیم الصلاۃ، صلاۃ کے لفظی معنی دعا کے ہیں، اصطلاح شرع میں وہ خاص عبادت ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں عموماً نماز کی جتنی مرتبہ تاکید کی گئی ہے لفظ اقامت کے ساتھ آئی ہے، مطلق نماز پڑھنے کا ذکر صرف ایک دو جگہ آیا ہے، اس لیے اقامت صلاۃ کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ اقامت کے لفظی معنی سیدھا کرنے اور ثابت رکھنے کے ہیں، اور عادتاً جو عمود یا دیوار یا درخت وغیرہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے وہ قائم رہتا ہے، گر جانے کا خطرہ کم ہوتا ہے، اس لیے اقامت کے معنی دائم اور قائم کرنے کے بھی آتے ہیں۔ قرآن اور سنت کی اصطلاح میں اقامت صلاۃ کے معنی نماز کو اس وقت میں پابندی کے ساتھ اور اس پورے آداب و شرائط کی رعایت کر کے ادا کرنا ہے۔ مطلق نماز پڑھنے کے لیے نام اقامت صلاۃ نہیں، نماز کے جتنے فضائل اور آثار و برکات قرآن و حدیث میں آئے ہیں وہ سب اقامت الصلاۃ کے ساتھ موقید ہیں۔ مثلاً قرآن کریم میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز انسان کو ہر بے حیائی و برے کام سے روک دیتی ہے۔ نماز کا یہ اثر اسی وقت ظاہر ہوگا جب کہ نماز کی اقامت اس معنی سے کرے جو ابھی ذکر کیے گئے ہیں۔ اس لیے بہت سے نمازیوں کو برائیوں اور بے حیائیوں میں مبتلا دیکھ کر اس آیت پر کوئی شبہ نہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے نماز پڑھی تو ہے مگر اس کو قائم نہیں کیا۔ آتوا الزکوٰۃ، لفظ زکوٰۃ کے معنی لغت میں دو آتے ہیں، پاک کرنا اور بڑھنا۔ اصطلاح شریعت میں مال کے اس حصہ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے جو شریعت کے احکام کے مطابق کسی مال میں سے نکالا جائے
کرے اور اس کے مطابق صرف کیا جائے۔ اگرچہ یہاں خطاب موجودہ بنی اسرائیل کو ہے، جس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نماز اور زکوٰۃ اسلام سے پہلے بنی اسرائیل پر فرض تھی، مگر سورہ مائدہ میں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ إِلَى الْآخِرِ سے ثابت ہوا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ بنی اسرائیل پر فرض تھی، اگرچہ اس کی کیفیت اور حیت وغیرہ میں فرق ہو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع کے لغوی معنی جھکنے کے ہیں، اور اس معنی کے اعتبار سے یہ لفظ سجدہ پر بھی بولا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی جھکنے کا انتہائی درجہ ہے، مگر اصطلاح شرح میں اس خاص جھکنے کو رکوع کہتے ہیں جو نماز میں معروف و مشہور ہے۔ آیت کے معنی یہ ہیں کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جہاں ایک بات یہ قابل غور ہے کہ نماز کے تمام ارکان میں سے اس جگہ رکوع کی تخصیص کیوں کی گئی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں نماز کے ایک جز بول کر کل نماز مراد لی گئی ہے، جسے قرآن مجید میں ایک جگہ قرآن الفجر فرما کر پوری نماز فجر مراد ہے، اور بعض روایات حدیث میں سجدہ کا لفظ بول کر پوری رکعت یا نماز مراد لی گئی ہے۔ اس لیے مراد آیت کی یہ ہو گئی کہ نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ لیکن یہ سوال پھر بھی باقی رہ جاتا ہے کہ نماز کے بہت سے ارکان میں سے رکوع کی تخصیص میں کیا حکمت ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہود کی نماز میں سجدہ وغیرہ کا تو تھا، مگر رکوع کا نہیں تھا۔ رکوع اسلامی نماز کی خصوصیات میں سے ہے، اس لیے راکعین کے لفظ سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازی مراد ہوں گے، جن کی نماز میں رکوع بھی ہے، اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ تم بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازیوں کے ساتھ نماز ادا کرو، یعنی اول ایمان قبول کرو، پھر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ جماعت نماز کے احکام۔ نماز کا حکم اور اس کا فرض ہونا تو لفظ اقیموا الصلاۃ سے معلوم ہو چکا تھا، اس جگہ مع الراکعین کے لفظ سے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ حکم کس درجہ کا ہے؟ اس میں علماء فقہا کا اختلاف ہے۔ ایک جماعت صحابہ و تابعین کی فقہائے امت کی جماعت کو واجب قرار دیتی ہے، اس کے چھوڑنے کو سخت گناہ، اور بعض صحابہ کرام تو اس نماز ہی کو جائز قرار نہیں دیتے جو بلا عذر شرعی بدون جماعت پڑھی جائے۔ یہ آیت ظاہری الفاظ کے اعتبار سے ان حضرات کی حجت ہے جو وجوب جماعت کے قائل ہیں۔ اس کے علاوہ چند روایت حدیث سے بھی جماعت کا واجب ہونا سمجھا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، یعنی مسجد کے قریب رہنے والے کی نماز صرف مسجد میں ہی جائز ہے، اور مسجد کی نماز سے ظاہر ہے کہ جماعت کی نماز مراد ہے، تو الفاظ حدیث سے یہ مطلب نکلا کہ مسجد کے قریب رہنے والے کی نماز بغیر جماعت کے جائز نہیں۔ اور صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول ہے کہ ایک نابینا صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا آدمی نہیں جو مجھے مسجد تک پہنچا دے اور لے جایا کرے، اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تو ان کو اجازت دے دی، مگر جب وہ جانے لگے تو سوال کیا کہ کیا اذان کی آواز تمہارے گھر تک پہنچتی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر آپ کو مسجد میں آنا چاہیے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پھر میں آپ کے لیے کوئی گنجائش اور رخصت نہیں پاتا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع النداء فلم نجب فلا صلاۃ لہ الا من عذر، یعنی جو شخص اذان کی آواز سنتا ہے اور جماعت مسجد میں نہیں آتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ اس کو کوئی شرعی عذر ہو۔ ان حدیث کی بنا پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ حضرات صحابہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو شخص مسجد میں اتنا قریب رہتا ہے کہ اذان کی آواز وہاں تک پہنچتی ہے تو اگر وہ بلا عذر کے جماعت میں حاضر نہ ہوا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ آواز سننے سے یہ مراد ہے کہ مثبت آواز والے آدمی کی آواز وہاں پہنچ سکے، اعلی مکبر الصوت یا غیر معمولی بلند آواز کا اس میں اعتبار نہیں۔
یہ سب روایات ان حضرات کی دلیل ہیں جو جماعت کو واجب قرار دیتے ہیں، مگر جمہور امت و علماء و فقہاء صحابہ و تابعین کے نزدیک جماعت سنت مؤکدہ ہے، مگر سنن مؤکدہ میں سنت فجر کی طرح سب سے زیادہ مؤکدہ اور قریب الوجوب ہیں۔ ان سب حضرات نے قرآن کریم کے امر ورکعوا مع الراکعین کو دوسری آیات اور روایات کی بنا پر تاکید کے لیے قرار دیا ہے، اور جن حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والے کی نماز بغیر جماعت کے ہوتی ہی نہیں، اس کا یہ مطلب قرار دیتے ہیں کہ یہ نماز کامل اور مقبول نہیں۔ اس معاملے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان بہت واضح اور کافی ہے، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: فقیہ الامت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ کل محشر میں اللہ تعالیٰ سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملے تو اس کو چاہیے کہ ان 5 نمازوں کے ادا کرنے کی پابندی اس جگہ کرے جہاں اذان دی جاتی ہے، یعنی مسجد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ہدایت کے طریقے بتلائے ہیں، اور ان 5 نمازوں کے جماعت کے ساتھ ادا کرنا انہی سنن ہدا میں ہے۔ اور اگر تم نے یہ نمازیں اپنے گھر میں پڑھ لیں، جیسے یہ جماعت سے الگ رہنے والا اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے، کسی خاص شخص کے طرف اشارہ کر کے فرمایا، تو تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے، اور اگر تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور وہ شخص جو وضو کرے اور اچھی طرح پاکی حاصل کرے، پھر کسی مسجد کا رخ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر نیکی اس کے اعمال نامہ میں درج فرما دیتے ہیں، اور اس کا یہ ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں، ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے اپنے مجمع کو ایسا پایا کہ منافق بین النفاق کے سوا کوئی آدمی جماعت سے الگ نماز نہ پڑھتا تھا، یہاں تک کہ بعض حضرات کو عذر اور بیماری میں بھی 2 آدمیوں کے کندھوں پر بھی ہاتھ رکھ کر مسجد میں لایا جاتا اور صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ اس بیان میں جس طرح باجماعت نماز کی پوری تاکید اور اہمیت اور ضرورت کا ذکر ہے، اس کے ساتھ اس کا یہ درجہ بھی بیان فرمایا دیا کہ وہ سنن ہدا میں سے ہے، جس کو فقہا سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شرعی مثلاً مرض وغیرہ کی بغیر تنہا نماز پڑھ لے اور جماعت میں شریک نہ ہوا ہو تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، مگر سنت مؤکدہ کے ترک کی وجہ سے مستحق عطاب ہوگا، اور اگر ترک و جماعت کی عادت بنا لے تو سخت گناہ گار ہے، خصوصاً اگر ایسی صورت ہو جائے کہ مسجد ویران رہے اور لوگ گھروں میں نماز پڑھیں، تو یہ سب شرعاً مستحق سزا ہیں۔ اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ اگر سمجھانے سے باز نہ آئیں تو ان سے قتال کیا جائے۔